فضیلت دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ حدیث میں ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی دعا کرنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے قبولیت، جنت اور رحمت کے دروازے کھولے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے، ان میں سے عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے۔ قضا و قدر سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، البتہ دعائیں ان مصائب و تکالیف کے دور کرنے میں بھی نفع دیتی ہیں جو آ چکی، اور ان میں بھی جو ابھی تک نہیں اتری، اور بے شک مصیبت نازل ہوتی ہے تو دعا اس سے متصادم ہوتی ہے، اور قیامت تک دونوں میں کشمکش جاری رہتی ہے، یعنی آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دعا کے سبب روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر غضب فرماتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں مانگتا۔ دعا مانگنے سے عاجز نہ ہو جاؤ، کیونکہ دعا کی موجودگی میں کوئی شخص ہرگز تباہ نہیں ہوتا۔ جس کو یہ بات پسند ہو کہ سختیوں اور تکلیفوں میں اس کی دعا قبول ہو، اسے خوشی اور آرام کی حالت میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو مصیبت میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور جب بھی کوئی مسلمان اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے تو جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے یا آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔